بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. قلم آگے ہی نہیں بڑھ رہا ہے. لکھیں تو کیا لکھیں, کہیں تو کیا کہیں. یا رسول اللہ آپ کی شایان الفاظ کہاں سے لاؤں, آپ کی شایان ردیف و کافیہ کہاں سے لاؤں, آپ کی شایان مسجع اور مقفع عبارات کہاں سے لاؤں. یا رسول اللہ قلم عاجز ہے, فکر عاجز ہے, علم عاجز ہے, دانشمندی عاجز ہے, توانائی عاجز ہے, ادراک عاجز ہے, افہام عاجز ہے, تفہیم عاجز ہے, ہر طرف عجز ہی عجز ہے. اور جب اس منظر پر سرکار پہ دم وارسی کی نگاہ پڑی تو کہا جب طبیعت غم تنہائی سے گھبرائی ہے ہم تیرے ساتھ ہیں. یہ مدینے سے صدا آئی ہے, ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بے دم, تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. اللہ اللہ کہہ تو دیا. بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. اتنا کہا, کچھ لکھنے کی جسارت ہی نہیں ہوتی, کچھ لکھنے کی جرت ہی نہیں ہوتی, اس لیے کہ ذات اتنی بڑی ہے کہ کہا کیا جائے. یہ وہ ذات ہے جس کے لیے قرآن کبھی والضحیٰ کہہ رہا ہے, یہ وہ ذات ہے جس کے لیے قرآن کہیں یا ایھا المزمل کہہ رہا ہے, یہ وہ ذات ہے جس کے لیے قرآن کہیں یا ایھا المدثر کہہ رہا ہے, یہ وہ ذات ہے جس کے لیے کبھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا جا رہا ہے, یہ وہ ذات ہے جس کے لیے کبھی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کہا جا رہا ہے, یہ وہ ذات ہے جس کے لیے رب کہہ رہا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اس حبیب کی شان میں کیا لکھا جائے, اس نبی کی شان میں کیا لکھا جائے جس کے بارے میں جبریل پکار اٹھے کلبت مشارق الارض ومغاربہا, میں نے مشرق و مغرب کی زمین کو الٹ کر پلٹ کر دیکھ ڈالا مگر مجھے محمد رسول اللہ جیسا حسین و جمیل نہیں ملا, مجھے آقا جیسا حسین و جمیل نہیں لکھا. اس بارگاہ میں کیا لکھا جائے. اللہ اللہ جب سوئے تو خواب میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہوتا ہے, شفیع امت کا دیدار ہوتا ہے, رحمت دو عالم کا دیدار ہوتا ہے, رحمت تمام کا دیدار ہوتا ہے, سید المرسلین کا دیدار ہوتا ہے, امام الانبیاء کا دیدار ہوتا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے سعدی جب تو نے کہہ دیا ہے بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ, آگے کیوں نہیں لکھتا. کہا یا رسول اللہ فکر و علم و قلم عاجز ہے, لکھوں تو کیا لکھوں. آقا نے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ شیخ شادی شیرازی کے سر پہ رکھے اور کہا سعدی جب تو نے کہہ دیا ہے بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ تو کہتا کیوں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. پورا مجمع نبی اور آل نبی پر محبت سے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معد الوجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. جب درود شریف پڑھیں تو اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ ہمیں حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں, ہمیں حضور دیکھ رہے ہیں, رسمن نہیں. اور یہاں پر جتنے بھی میرے آبا بھائی آئے ہیں سب سے پہلا کام اس جلسے میں اس بزم میں آنے کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو اس جلسے میں آنے کے بعد اخلاص کی نیت کرنی ہے, خلوص کے ساتھ بیٹھنا ہے, جتنی دیر بیٹھنا ہے خلوص کے ساتھ بیٹھنا ہے. اور ایک چیز ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ آج مجھے اس جلسے سے کوئی بات ایسی لے کر جانی ہے جس سے میری زندگی میں کچھ تبدیلی آئے, جس سے میری دنیا بھی بہتر ہو, جس سے میری آخرت بھی بہتر ہو. یہ نیت لے کر کے بیٹھنا, اس لیے کہ جلسے سینکڑوں سالوں سے ہو رہے ہیں, آئے دن پروگرام ہو رہے ہیں, اور اس بیچ اس عرصے میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کی دلچسپیاں جلسوں سے کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب جب آئیں گے تو شاید اس فلسفے پر بھی کچھ گفتگو کریں. آج ہو یہ رہا ہے کہ جو چیز شاید عوام کو چاہیے, قوم کو چاہیے, ایز اے ڈاکٹر, ایز اے طبیب, ایز اے حکیم, ہم اسے شاید وہ چیز دے نہیں پا رہے ہیں. عوام کس چیز کی متلاشی, عوام نعرے بازی کی متلاشی ہے, عوام صرف ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہلوانے کی متلاشی ہے. بلکہ عوام اگر یہاں آئی ہے تو یقیناً نبی کے دین کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے آئی ہے, نبی کے پیغامات کو سننے کے لیے آئی ہے, قرآن کی باتیں سننے کے لیے آئی ہے. اور اس نیت کے ساتھ بیٹھے کہ یہاں جتنی دیر ہم بیٹھیں گے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے, جتنی دیر رہیں گے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ آؤ مرکز حق و صداقت کی طرف لوٹ چلیں,
مرکز حق و صداقت کی طرف لوٹ چلیں، اپنے دین اپنی شریعت کی طرف لوٹ چلیں، مرکز حق و صداقت کی طرف لوٹ چلیں، اپنے دین اپنی شریعت کی طرف لوٹ چلیں، نہیں ملے گی کہیں کفر و ضلالت سے امان۔ آؤ دربار رسالت کی طرف لوٹ چلیں، آؤ دربار رسالت کی طرف لوٹ چلیں، آؤ دربار رسالت کی طرف لوٹ چلیں۔ حضرات گرامی وقار، آج ہم اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عرس کس چیز کا نام ہے؟ آخر عرس کیوں منایا جاتا ہے؟ عرس کیوں کیا جاتا ہے؟ اور یہ اتنی عوام جو آئی ہے، ظاہر سی بات ہے اس میں ایک سے ایک دانشمند لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، اور یہ سرزمین تو بھلکی کی سرزمین ہے، بھلکی کی سرزمین ہے۔ اس میں یہ چیز سمجھئے کہ ذرا سا بھول کی تو سمجھئے گئے بھول کی، اگر بھول کی تو سمجھئے کنارے ہو گئے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بھلکی، بھلکی مانے بھول بھی، یعنی یہاں آ گئے تو بھولنا نہیں، نصیحت ہے۔ بھول کی بے معنی بھول بھی، یعنی بھولنا نہیں ہے۔ کسے نہیں بھولنا؟ اللہ کو نہیں بھولنا، رسول کو نہیں بھولنا، اولیاء کو نہیں بھولنا، اہل بیت کو نہیں بھولنا، صحابہ کو نہیں بھولنا، شہداء کو نہیں بھولنا، کربلا والوں کو نہیں بھولنا، اور نبی کے یاروں کو نہیں بھولنا۔ بھولنا نہیں ہے، ہم سب کو بھولنا نہیں ہے۔ دو چیزیں، ایک ہے ایمان، ایک ہے عمل صالح۔ ایک ہے ایمان، ایک ہے عمل صالح۔ یہ ایمان اور عمل صالح جب اسٹریم لیول پر ہوتا ہے، یعنی یہ کمال درجے پر پہنچتا ہے، تو بندہ عام بندہ نہیں ہوتا، اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی اللہ کا ولی ہو تو اسے پر لگے ہوئے ہوں، اسے سینگ لگے ہوئے ہوں، اس کی حیثیت قضائیہ تبدیل ہو، اس کی آنکھیں زیادہ ضرورت سے زیادہ بڑی بڑی ہو گئی ہوں، اس کی داڑھی ضرورت سے زیادہ لمبی ہو، اس کا چہرہ ذرا ڈراؤنی اور خوفناک ہو گیا ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جس نے ایمان اور عمل صالح کے ذریعے اپنے رب کی معرفت کو حاصل کر لیا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ایمان اور عمل صالح، اچھا ایمان اور عمل صالح کے ذریعے جس نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی، مقام حاصل کر لیا، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، تو اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں اڈیل دیتا ہے، اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھر دیتا ہے۔ اللہ اللہ یوں ہی نہیں ہو گیا کہ صدیاں گزر گئیں، غوث پاک کا مینار آج بھی جگمگا رہا ہے، زمانہ گزر گیا، غریب نواز کا آستانہ آج بھی جگمگا رہا ہے۔ یہ کیوں ہو گیا؟ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، یہ کسی انسان کے کرنے سے نہیں ہوا، یہ کسی پوسٹر کے ذریعے نہیں ہوا، یہ کسی بینر کے ذریعے نہیں ہوا، یہ کسی الیکٹرانک مشین کے ذریعے سے نہیں ہوا، یہ کسی پرچار اور پرسار سے نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے جن دلوں کو ان کی محبت کے لیے چن لیا، جن کی دلوں کو پاک دیکھا، ان دلوں میں ان کی محبتوں کو بھر دیا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جو صحیح البخاری میں بھی ہو۔ صحیح البخاری کون ہے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی، یعنی قرآن کے بعد جس کتاب کا مرتبہ سب سے بلند ہے وہ ہے بخاری شریف۔ اور بخاری شریف کی بھی حدیث اور مسلم شریف کی بھی حدیث، اللہ کو جب کسی بندے سے محبت ہوتی ہے تو وہ جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے جبریل جاؤ مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے دیکھو جب مجھے محبت ہو گئی ہے تو ایک کام کرو، تم بھی اس سے محبت کرو، اب تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل کہتے ہیں اے اللہ میں اس سے محبت کر رہا ہوں۔ کہا خود محبت نہ کرو، فرشتوں میں بھی ندا دے دو، فرشتے بھی اس سے محبت کریں۔ جا کر کے فرشتوں میں اعلان کر دیا گیا، فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگے جس سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ ایک منٹ کے لیے ذہن کو حاضر رکھیے، پوری توجہ رکھیے گا اس جملے پر۔ دنیا محبوب بناتی ہے تو اسے چھپاتی ہے، دنیا محبوب بناتی ہے تو اسے پردے میں رکھتی ہے، دنیا محبوب بناتی ہے تو چاہتی ہے کوئی دوسرا اسے دیکھنے نہ پائے۔ دنیا جب کسی کو محبوب سنتی ہے تو چاہتی ہے کہ کوئی اس کے قریب نہ جانے پائے، مگر یہ قانون قدرت ہے، رب جسے محبوب بنا دیتا ہے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اس کی محبت سے لوگوں کے دلوں کو بھر دیتا ہے، اس کی محبت سے لوگوں کے دلوں کو لبریز کر دیتا ہے۔ اللہ
اللہ اکبر کبیرہ. جانے کتنے لوگ اس دنیا میں آئے, جانے کیسے کیسے مالدار لوگ, جانے کیسے کیسے پڑھے لکھے لوگ, جانے کیسے کیسے انٹلیکچوئل لوگ, جانے کیسے کیسے دانشور لوگ, جانے کیسے کیسے اسکالرز اس دنیا میں آئے, جانے کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ اس دنیا میں آئے, جانے کتنے بڑے بڑے ویگیانک اس دنیا میں آئے, اور آنے کے بعد دنیا کو خدا حافظ کہہ کر چلے گئے. آج ان کی قبر کا نشان کوئی نہیں جانتا ہے, آج وہ کہاں دفن کیے گئے ہیں اس مقام کو کوئی نہیں جانتا ہے. مگر آج پھولکی کے اس چھوٹے سے بچے سے پوچھو کہ خواجہ غریب نواز کہاں آرام فرما ہے, تو وہ بتاتا ہوا نظر آئے گا کہ خواجہ غریب نواز اجمیر کی سرزمین پر آرام فرما ہے. چھوٹے سے بچے سے پوچھو کہ وارث پاک کہاں آرام فرما ہے, تو بچہ بتاتا نظر آئے گا کہ وارث پاک دیوا شریف کی سرزمین پر آرام فرما ہے. چھوٹے سے بچے سے پوچھو مخدوم سمنا کہاں رہتے ہیں, تو چھوٹا سا بچہ بتاتا نظر آئے گا کہ مخدوم سمنا کے چوچھا مقدسہ کی سرزمین پر رہتے ہیں. ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھو کہ سیدی سالار مسعود غازی کا مزار کہاں ہے, تو وہ بتاتا نظر آئے گا کہ سیدی سالار مسعود غازی کا مزار بہرائچ شریف میں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کیا وجہ تھی, یہ کیا سبب تھا, یہ کون سی علت تھی کہ جن کا نام آج بھی بچے بچے کی زبان پر زندہ ہے؟ تو پتا چلا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, کہ بے شک جنہوں نے جو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتے رہے اللہ نے ان کی محبت سے لوگوں کو دلوں کو بھر دیا. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اللہ اکبر کبیرہ. اب